دنیا کے تمام لوگ بلا تفریق مذہب، ملت، تقدیر پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین کسی کے یہاں ایمان کا درجہ رکھتی ہے، اور کوئی بس یوں ہی یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ تقدیر کی کار فرمائی ہے۔ تقدیر پر یقین رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور مستقبل میں جو کچھ ہوگا وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ ہم نے لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ قدرت نے سب کچھ طے کر دیا کہ دنیا کے ہر عمل اسی طے شدہ نظام کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ بس سیرت مسلمان تقدیر کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ یہ تقدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تقدیر پہ ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ ہم کہتے نہیں جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جملہ دنیا کا سب سے زیادہ تباہ کن جملہ ہے۔ اس جملے نے ہزاروں اور لاکھوں نوجوان بچوں کو سست اور کاہل بنا دیا ہے۔ ہم نے اپنی ایسی سوچ کی وجہ سے محنت کرنا چھوڑ دی۔ ہم نے جستجو کے چراغ کو نصیب کی پھونک مار کے بجھا دیا۔ ہمارے سامنے قسمت کو اتنا غلط انداز میں اور پاورفل بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے کبھی عمل کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ قرآن حدیث میں ہمیں صرف اس بات کا حکم ملا ہے کہ ہم تقدیر پہ ایمان رکھیں۔ ہم تقدیر کے نہیں، ہماری تقدیر میں کامیابی لکھی ہے یا ناکامی، اس کا علم کسی مخلوق کے پاس نہیں، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ اس نے کس کی قسمت میں کیا لکھا؟ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم تقدیر پہ ایمان رکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تقدیر پہ ایمان رکھنے سے ہماری زندگی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ نیک لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کے دن وہی انسان شاد و کامران ہوگا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ دنیاوی زندگی کامیابی اور واحد طریقہ محنت مشقت ہے۔ کامیابی کے لیے عمل یقین رکھنا ضروری ہے، اور ایسا کرنا کوئی غیر مذہبی عمل بھی نہیں ہے، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ اس سے آپ کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے کوشش نہیں کی تو آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ کوشش نہ کرنے کی وجہ سے ناکامی آپ کی تقدیر بنتی ہے۔